کل ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا کہ گہرے اور جاری پانی میں غوطہ لگانے سے پاکی. حالت جنابت میں اگر نہر پر یا دریا کے سامنے آپ غوطہ لگائیں کیا غسل ہوگا اس حالت میں؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو فرائض ادا کرنے ہوں گے، کلی کرنا ہوگا اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا. دیکھیے آج کے دور میں پکنک کے نام پر جو نوجوانوں کا ہجوم رہتا ہے ان پکنک سپاٹس پر، اور لڑکیوں اور لڑکوں کا خلط ملط ہونا اور بے-حیائی طریقے سے غسل وغیرہ کرنا، نہانا، یہ غیر شرعی طریقہ کار ہے. اس چیز کو ترک کرنا چاہیے، حیاداری اپنانی چاہیے، پاک دامنی اپنانی چاہیے، اور ان جگہوں پر نہ اپنے جوانوں کو بھیجنا چاہیے اور نہ خود ایسی جگہوں پر تفریح کرنے کے لیے جانا چاہیے جہاں پر یہ اس طریقے سے غسل یا نہانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے ان پکنک سپاٹس پر. اور جو ہمارے لڑکے ہوتے ہیں انڈر ویئر لگا کر غوطہ زن ہو جاتے ہیں، سطر کا خیال نہیں رہتا ہے، حیاداری کا کوئی خیال نہیں رہتا ہے. یہاں پر تو مسائل چل رہے ہیں لیکن ضمناً یہ بات آ گئی کہ بے حیائی کے اس دور میں اتنا بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھا ہو کر اس وقت پکنک سپاٹس پر نہاتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. سیر تفریح گاہ کرنا اس چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن شریعت کے دائرے اصول میں رہ کر تفریح گاہوں پر جانا یا سیر یا تفریح کرنا شریعت اس چیز سے منع نہیں کرتی ہے. اس کے آگے مسئلہ یہ آ گیا کہ عورت کو تمام بالوں کا دھونا ضروری. عورت کے لیے کیا تمام بالوں کا دھونا ضروری ہے غسل کے دوران؟ سران کرنے میں مستورات چسن کیا تمن پور مس چھلن ضروری؟ اس میں ہم نے کل بھی یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ جو پرانے وقت میں مستورات گوندا کرتی تھی بالوں کو، گوندنے کے بعد جب وہ غسل کیا کرتی تھی تو اس میں ان بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، خالی ان بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اس حالت میں اگر خالی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے غسل کے دوران تو غسل ہو جائے گا، بشرطے گوندے ہوئے بال ہوں. اگر کھلے ہوئے بال ہوں تو سارے کے سارے بال گیلے کرنے پڑیں گے اور سب کے سب بال تر کرنے پڑیں گے. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں یا دانتوں کی فلنگز وغیرہ کی جاتی ہے. کوئی پیتل لگاتے ہیں، کوئی چاندی لگاتے ہیں، یا کوئی اپنا دھاؤ جمانے کے لیے سونے کا بھی دانت لگاتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ سونا لگانا مرد کے لیے حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ڈاکٹر کے زیر اہتمام میں کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا کسی کا دانت کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں اگر اس نے فلنگ کی ہے تانبے کی یا پیتل کی، اس کے کیا مسائل ہے غسل اور وضو کی؟ کیا پیتل لگنے کے بعد، تانبا لگنے کے بعد یا چاندی لگنے کے بعد دانتوں میں، کیونکہ دانت کے اس جگہ تک پانی نہیں پہنچتا، کیا غسل ہوگا، پاکی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک تو یہ مسئلہ رہا. دوسرا چاندی سے دہاڑ کی بروائی کروانے والے کا غسل. دوسرا دانت بروانے سے صحیح غسل میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے یا ہوتی ہے. تیسرا دانتوں پر کسی دھات کا خول ہو تو غسل کا جواز کیا رہے گا. اور اس میں چوتھا آ گیا فکس لگے ہوئے دانت، مسالائی بروائی والے دانت ہوں تو غسل ہوگا یا نہیں. اب ان سارے مسئلوں کا ایک ہی جواب ہے. جو دانت کی فلنگز کی جاتی ہے وہ اجنبی دانت نہیں ہوتا ہے. اجنبی مطلب جو چیز لگائی جاتی ہے، جس چیز سے بھرپائی کی جائے، چاہے چاندی ہو، تانبا ہو یا پیتل ہو، وہ چیز اجنبی نہیں ہوتی، وہ چیز ایک دانتوں کے ساتھ جڑ کر اسی چیز کی بن جاتی ہے. اب غسل کیا وضو کے دوران اس چیز کو اکھاڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے لگے ہوئے ہونے کے بعد بھی غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے مصنوعی بال اور غسل. یہ ہم نے وضو کے دوران بھی مسئلہ پڑھا تھا. آنے والے وقت میں ایک آہستہ ایسا مسئلہ بن جائے گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹین ایجرز ہی آہستہ آہستہ گنجے ہو رہے ہیں، کیونکہ پانی کی جو یہ خرابی ہو رہی ہے. ماش سیرنی نیرن بیشم اکثر و بیشتر لگتے آج ماں سفید گسن. اب وہ بظاہر دکھنے کے لیے مصنوعی بالوں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے آج تکنیکی دور ہے. اس وقت ہم نے پہلے یہ مسئلہ نہیں پڑھا تھا کہ مصنوعی بال جو لگائے جاتے ہیں آج کے دور میں مصنوعی جلی پر لگایا جاتا ہے. جو سر ہوتا ہے جہاں پر بال نہ ہوں، ایک جل ملتی ہے، اس جل کے ذریعے سے آپ جہاں پر بال ہوتے ہیں اس کے ساتھ چپکا کر وہ جل لگائی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سر پر ایک تو وگ ہوگا، وگ الگ چیز ہے، جل الگ چیز ہے. وگ تو پوری بند ہوتی ہے اور اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، لیکن جو جل ہوتی ہے اس کے بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں. اگر جل لگنے کے بعد بھی آپ سر پر پانی ڈالو گے تو اس میں اس سوراخوں کے ذریعے نیچے پانی آئے گا سر پر، سر گیلا ہوگا. اب اس حالت میں کیا غسل آپ کا ہوگا، وضو آپ کا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جو جل لگائی جاتی ہے
جس کے ذریعے سے تھوڑا پانی آ جاتا ہے نیچے، لیکن پانی کا پورا نیچے آ جانا محال ہے، کیونکہ جو جل کے نیچے جن جگہوں پر بال ہوتے ہیں ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اتار کر ہی غسل کرنا پڑے گا۔ حالت جنابت میں اگر اس کو لگانے کے بعد غسل کیا جائے، وگ کا تو اتارنا ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آدمی وگ لگائے، وگ کا ہر حالت میں اتارنا ہے، جو مصنوعی وگ لگائی جاتی ہے اس کا اتارنا ضروری ہے، اور اس کے بعد جل جو لگائی جاتی ہے اس کا بھی اتارنا ہے غسل اور وضو کے دوران۔ اب اس کے بعد ہے مہندی کے رنگ کے باوجود غسل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ موانزو سے سلاگن چی، کیا اس کے لگانے کے بعد بھی جو رنگ اس کا ہوتا ہے کہ اس میں غسل ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں غسل بھی ہوتا ہے، اس کے رنگ میں مہندی اتر گئی اور اس کا جو رنگ لگا رہتا ہے بالوں میں، اس میں غسل بھی ہوگا اور وضو بھی ہوتا ہے۔ اب مہندی کا ایک الگ مسئلہ ہے، آج اب زیادہ تر ڈائی کی جاتی ہے جسے خزاب بولتے ہیں، خائی زاد علی بے خزاب بولتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک علم والے نے بتایا کہ بالوں کو خزاب رنگ لگانے والے کا کبھی غسل جنابت نہیں ہوتا ہے۔ کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اسے ڈائی کرنچو خزاب جو لگاتا ہے تو اس کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، یعنی وہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو مسجد سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اب یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے ایسا سوال کر رہا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خزاب لگانے والے کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو سے بھی اسے دور رکھا جائے گا۔ کس کو؟ جو یہ خزاب لگاتا ہے، خزاب بھی اسے سکروہی ڈائی کرنچ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ خزاب لگانے والے کا غسل جنابت نہیں ہوتا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کہاں ڈائی چکرن خزاب لاگنچو، اس کے باوجود بھی غسل اور وضو اس کا ہو جاتا ہے۔ البتہ سیاہ خزاب لگانا جائز نہیں ہے، اس کروں لاگن چیز جائز نہیں۔ آپ نے جو حدیث لکھی ہے وہ صحیح ہے۔ اس میں آپ یہ دو صورتیں یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیے کم عمری میں ہی آج بال سفید ہو رہے ہیں۔ اس کی علماء اجازت دے رہے ہیں کہ جب تک بھی آپ کے چہرے پر کالے بال جچ رہے ہوں، لگنا چاہیے کہ میں سسا کیسے کرہین مال ایسے بچس پیٹ یا کلس پیٹ تو دوستہ ہے کیوں تو ہی کرید۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جن جگہوں پر آپ رہتے ہو، کہیں اگر آپ کی داڑھی کے بال سفید ہوں تو سامنے کوئی دشمن ہو یا سامنے کوئی دوسرا ہو مسئلہ جو آپ کو سفید بال کی وجہ سے کمزور سمجھے، آپ کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس صورت میں یہ لگانا جائز ہے۔ لیکن یہ صورتحال الگ الگ صورت رہتی ہے، تب جا کر ہی علماء حضرات ان چیزوں کو لگانے کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن بچنا چاہیے، موانزگس استعمال کریں۔ یہاں جو شرعی اعتبار سے جو علماء حضرات نے بتایا کہ کن چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ غسل جنابت کرتے وقت چھینٹیں پانی میں گر گئیں تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ بالٹی چھوائیں اسنان کرن، کیونکہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے، وضو اور غسل سے جو پانی گرتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ سو کیا ناپاک اصل کیا جب ناپاک پانی کی وہ چھینٹیں جو بدن سے گرنے کے بعد بالٹی میں گر جائیں، کیا اس بالٹی سے نکال کر غسل کیا جائے؟ کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ چھینٹیں گر جائیں اس بالٹی میں تو آپ غسل کر سکتے ہو، ناپاک نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رہا مسئلہ اٹیچ باتھ روم میں غسل سے پاکی کرنا۔ آج ہر گھر میں اٹیچ باتھ روم ہے، اور اٹیچ باتھ روم کے ساتھ اب یہ بھی مسئلہ بن چکا ہے کہ باتھ روم بھی ہے، غسل خانہ بھی ہے، اور اسی میں فلش سیٹ بھی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے ہر گھر میں اس چیز کا اہتمام رہتا ہے، جہاں پر آپ غسل کر رہے ہوں اس سے اونچی درجے پر فلش سیٹ لگائی جاتی ہے، تاکہ جو یا تو نیچے لگائی جاتی ہے، زیادہ تر اوپر ہی لگائی جاتی ہے، کہ جو استنجا یا کیا جائے اس کا جو پانی ہے وہ علیحدہ رہ کر وہاں سے نکل کر علیحدہ ہی بہہ جائے۔ اس صورت میں کیا آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ مکانوں میں اٹیچ باتھ روم بنائے جاتے ہیں، یعنی ہے کہ بیت الخلا اور غسل خانہ ایک ساتھ ہوتا ہے، تو کیا اسی جگہ غسل کرے یا نہ کرے؟ اگر کرے تو کیا غسل ہوگا؟ جواب، جس جگہ غسل کر رہا ہے، یہ تنش غسل کرنچو، اگر وہ پاک ہے اور ناپاک جگہ سے چھینٹیں بھی نہیں آتی تو پاک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ جگہ مشکوک ہو تو پانی بہا کر اس جگہ کو پاک کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا غسل کرنا، کیونکہ اگر وہی جگہ وہاں پر ناپاکی، اسی لیے ہم جمعوں پر بولتے ہیں کہ اس گڑی اس فلش استعمال کرن چیز چپل، جو چپل ہم باتھ روم میں فلش کے لیے استعمال کرنے جاتے ہیں، ہم پیشاب کرتے ہیں پھر استنجا کرتے ہیں، وہ چھینٹیں چپل پہ لگ جاتی ہیں، اور چپل پہ لگنے کے بعد جب وہی چپل وضو خانے میں آ جاتی ہے، اور جب وہی وضو خانے میں چپل آ جاتی ہے، جو ننگے پیر ہو کر وضو کرنے آ گیا، لڑو تمس متروئیں پیشاب لڑو تمس کہتے ہیں فوراً، یا نجس پانی لگ گیا پیروں میں، اب وہ آدمی وہی پیر لے کے مسجد کے اندر آ گیا۔ کتنی احتیاط برتنی ہے، اسی لیے پاکی کو نصف ایمان بتایا گیا ہے،
اور مومنین اور مسلمانوں کے لیے پاک ہونا بےحد ضروری ہے. جن جگہوں پر بھی ناپاکی کا تھوڑا بھی شائبہ نظر آ جائے ان جگہوں کو پاک کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد مسئلہ ہے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. اور بعض علماء تو وضو کے دوران بھی پانی کا اسراف کرنے کے لیے مکروہ بتاتے ہیں. پاک ہونے کے لیے تو تقریباً 4 سیر پانی کافی ہے. جسم کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے زیادہ پانی کے استعمال کا مذائقہ نہیں، بلا ضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.